ہر وقت بندہ دکھی بے چین، ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے، تو وہ ایک عجیب اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت میں گھری ہوئی زندگی، مصائب عالم کے اندر پھنسی ہوئی زندگی، ایک مصیبت زدہ زندگی کا تصور۔ تو اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اس کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ 5 سبب پائے جائیں تو اس کو تو باہر صورت ایک نئی زندگی کا، خوبصورت زندگی کا، ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب و ذریعہ ہے وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، جمعۃ المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں، صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی چیز ہے۔ اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں، تھکے ہوں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی ہے، حالانکہ آپ تو سو گئے لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دیا اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی، تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی؟ اور وہ شخص جو 5 نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو کچھ چیز ضرور کاٹتی ہے، اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں۔ نمازی کو تو پتہ ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا، رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے، آج فلاں مسئلہ ہے، آج میرا کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی؟ تو اس کے نیند نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہا ہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارک نماز ہو۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش، متمرد، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمتیں آواز دے کے او بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے، ڈھل جائے گا، جوانی ہے، ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہیں، کلا بل تکذبون بالدین،
فرمایا کیوں نہیں بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو، جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے، یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک آ جا آ جا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔